ایران کے مزید 20 پاکستانی جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر اہم اعلان. کہا کہ روزانہ 2 پاکستانی پرچم بردار جہاز آبنائے حرمت سے گزریں گے. ایران کی طرف سے خوشائند اور تعمیری اقدام لائق تحسین ہے. خطے میں استحکام لانے میں مدد ملے گی. مزید کہا کہ مثبت اعلان امن کی طرف ایک بامعنی قدم کی نشاندہی ہے. بات چیت، سفارتکاری، اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. ٹھیک وسطی میں امن کے لیے سفارتکاری. پاکستان بنا میزبان. آج اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ہوگی بڑی بیٹھک. مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ آج پاکستان پہنچیں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی صدارت میں 4 ملکی اجلاس ہوگا. وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوگی. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اس عمل میں ایک اہم ثالث اور سہولت کار کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے. ان مذاکرات کا مقصد خطے میں امن، استحکام اور جنگ کے خدشات کو کم کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک ہفتے میں دوسرا رابطہ. خطے میں کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں میں گفتگو 1 گھنٹہ تک جاری رہی. وزیر اعظم نے اپنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے امریکہ، خلیجی اور اسلامی ملکوں سے سفارتی رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا. شہباز شریف نے کہا کہ رابطوں کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے. پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا. وزیر اعظم کی اسرائیل سے مسلسل حملوں، بالخصوص شہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت. ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلصانہ سفارتی کاوشوں کو سراہا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی صورتحال اور جاری پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا. پائیدار امن کے لیے مذاکرات و سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ قرار. کشیدگی کے خاتمے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. کہا کہ پاکستان علاقائی امن استحکام کی بحالی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے. قطر کی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ. موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ قطری وزیر اعظم نے مذاکرات و سفارتکاری کے ذریعے امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. اسحاق ڈار کا انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ایران پر جنگ مسلط کرنے پر ٹرمپ کے خلاف نو کنگز مظاہرے. امریکہ بھر میں ہفتے کے روز مظاہروں میں 70 لاکھ افراد کی شرکت. 3000 شہروں میں احتجاج. سب کا ایک پیغام، بادشاہت قبول نہیں. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے خطاب میں کہا ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہے ہیں. ایران کے خلاف جنگ کو فوری روکنا ہوگا. ایک خود مختار ملک کے خلاف بلا جواز جنگ شروع کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی. ٹرمپ جھوٹ بول کر جنگ میں امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکی جائے. مزید کہا کہ غزہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا. ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا. اپنے ملک میں امریت نہیں چاہتے. نو مور کنگز ہمارا پیغام ہے. ایران کے مشرق وسطی میں امریکی ٹھکانوں پر تابڑتوڑ حملے. دبئی میں امریکی فوجیوں کے 2 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے ان مقامات پر 500 امریکی فوجی چھپے ہوئے تھے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے دبئی میں امریکی فوج پر حملوں کی تردید کر دی. سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملے میں کئی امریکی تباہ تیار ہوئے. 15 امریکی فوجی زخمی. کویت میں بھی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے. ایران کا عمان کی بندرگاہ کے قریب امریکی کشتی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کے کئی ڈرون ناکارہ بنا دیے گئے. ایران کے اسرائیل پر حملے. تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا. حیفا میں بھی بندرگاہ پر میزائل داغ دیے گئے. یوکرین اور یو اے کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے یوکرین کے صدر زیلنسکی کی ملاقات. سیکیورٹی اور عسکری صورتحال پر تبادلہ خیال. اماراتی ایئر اسپیس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی حکمت عملی اپنانے پر غور. یوکرینی صدر کی طرف سے ایرانی حملوں کی مذمت. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے. تہران کے شمال میں بمباری سے 10 افراد شہید. بوشہر ایٹمی پلانٹ کے قریب حملے میں 4 افراد جان سے گئے. اتر اسرائیل کے لبنان میں بمباری. 1 فوجی اور 3 صحافی شہید ہو گئے. حملے میں لبنانی چینل کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. شہید ہونے والے صحافیوں میں فاطمہ فتوانی اور علی شعیب شامل. لبنانی صدر کی صحافیوں پر حملے کی مذمت. کہا کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. امریکہ نے ایران جنگ کے لیے تیسرا بحری بیڑا مشرق وسطی بھیج دیا. ایران جنگ پر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے. موساد کے سربراہ 1 ہفتے سے وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاسوں سے غیر حاضر. نتنیاہو کا موساد سربراہ پر ایرانی فوج کی صلاحیتوں کے حوالے سے غلط معلومات دینے کا الزام. ایرانی میڈیا کے مطابق موساد سربراہ نے موقف اختیار کیا. نتنیاہو کو حقائق پر مبنی رپورٹس دی گئی. اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے طور پر جنگ شروع کی. ناکامی کے ذمہ دار بھی وہی. پاکستان اور IMF کے مذاکرات کامیاب. سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا. اعلامیہ کے مطابق پاکستان کو $1 ارب قرض
قسط ملے گی۔ پروگرام کے تحت 21 کروڑ ڈالرز بھی ملیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی۔ پروگرام کے تحت مجموعی ادائیگی 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ IMF کے مطابق پاکستان نے پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کا رجحان ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار ہیں۔ خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو اپنی زمین پر جگہ نہ دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا کہ جارحیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آپ کی سرزمین سے ایران کے انفراسٹرکچر یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی اننگز، لاہور کے کئی علاقوں میں وقفے سے بارش، شیخوپورہ، میاں والی، کندھیا، بھکر، خیرپور، ٹامے والی، خانے وال میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلیاں اور بازار پانی سے بھر گئے۔ پاک پتن، اوکاڑا، عارف والا، بہاول نگر، شورکوٹ، میاں چنو، چشتیاں، نورپور تھل میں بھی بارش۔ پشاور، مردان، سوات، دیر والا، لنڈی کوتل سمیت خیبر پختونخوا میں بھی جلد ہلیک۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، سندھ کے کئی شہروں میں بارش کی پیشگوئی۔ زمین سے محبت کا اظہار، پاکستان میں ارتھ آور پر بتیاں گل، رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری روشنیاں بند کر دی گئیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، آئینی عدالت، پاکستان سیکریٹریٹ، سرکاری دفاتر اور ریڈ زون کی اسٹریٹ لائٹس کو بجھا دیا گیا۔ پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی روشنیاں گل کی گئیں۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی غیر ضروری لائٹس کو 1 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا۔ لاہور میں اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانز کے میچ میں 5 منٹ کے لیے قذافی اسٹیڈیم کے لائٹس کو بند رکھا گیا۔ PSL ٹیم مالکان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی اپیل۔ وزیر اعظم پاکستان کے نام سوشل میڈیا پر پیغامات۔ لاہور قلندرز کے مالک عاطف رانا نے کہا کہ PSL پاکستان کرکٹ کا جشن ہے لیکن فینس کے بغیر ادھورا ہے۔ ملتان سلطانز کے مالک گوہر شاہ بھی شائقین کی اسٹیڈیم واپسی کے حامی۔ مالک ٹیم راولپنڈی نے کہا کہ کرکٹ میلہ سج گیا لیکن فینس کے بغیر مزہ نہیں آ رہا۔ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عوام کو متحد کرنے کا ذریعہ ہے۔ فینس کا جذبہ اور ان کی موجودگی PSL کی حقیقی روح ہے۔ فرانس میں پاکستانی نژاد نامنتخب میئر عمر یعقوب نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کئی شخصیات نے شرکت کی۔ عمر یعقوب نے پیرس کے نواحی علاقے کرائی سے فتح حاصل کی تھی۔ پہلے خطاب میں عمر یعقوب نے کہا کہ شہر کی ترقی عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ نیپال میں ریپر سے سیاستدان بننے والے 35 سالہ بیلیندر شاہ وزیر اعظم بن گئے۔ بیلیندر شاہ نے سابق وزیر اعظم شرما اولی کو شکست دی، دنیا کے کم ترین وزیر اعظم میں شامل ہو گئے۔ بلیندر شاہ کھٹمانڈو کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنی موسیقی کے ذریعے نوجوانوں میں مقبول ہوئے، کرپشن کے خلاف سخت موقف اپنا۔